اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ ناکام لیگ جو ہے اس نے بڑی تھریٹ لگائی ہوئی تھی جناب پچھلے 3 دن سے کہ ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ تو میں نے کہا چلو آپ وائٹ پیپر جاری کرو، ہم آپ کا بلیک پیپر جاری کریں گے۔ اور آج سے میں ایک چیز اپنی طے کر رہا ہوں کہ 10 منٹ کی صرف پریس کانفرنس گفتگو ہوا کرے گی اور 5 کوشچن ہوا کریں گے، ٹھیک ہے جی، تاکہ جلدی جلدی جو ہے وہ سارا معاملہ نبٹ جائے۔ تو آج صرف 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں نون لیگ کے ناکام لیگ کے جناب ترجمانوں کی جو آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اظہار افسوس کروں گا۔ جب سے میں ترجمان آیا ہوں، پہلے تو خاندان میں پھوٹ تھی جو ساری دنیا دیکھ رہی تھی، میرے ترجمان آنے کے بعد ان کے ترجمانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ایک دوسرے کی سے برتری لینے کی کوشش میں ہے، لیڈرشپ کے سامنے نمبر بنانے کی کوشش میں ہے۔ وہ بیچاری ایک جناب پچھلے کئی سالوں سے ترجمانی کر رہی تھی، اس کو ٹیگ لگ گیا بیگم صفدر صاحبہ کا، تو شہباز شریف صاحب نے اس کو جناب کھڑے لائن لگا دیا ہے۔ باقی کچھ آگے ہیں، آج کوئی محض 10-12 1 درجن ترجمان بیٹھ کے پھوکی قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا جناب پوری پریس کانفرنس کا جناب لب لباب تھا۔ تو ایک تو میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا، مجھے امید ہے کہ جو زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا اسی اکیلے کو ہولی سولی جو ہے نا کوئی انٹرپرینورشپ مل جائے گی ترجمانی کی، ورنہ حالات ان کے بھی جو ہے نا آل شریف کی طرح کے سارے ترجمانوں کے ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے 2 چیزیں صرف رکھوں گا، صرف 2 چیزیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ پچھلے 15-20 دن سے آڈٹ رپورٹ پنجاب حکومت کی 56 ارب روپیہ، آڈٹ رپورٹ پنجاب حکومت کی 56 ارب روپیہ کے پیراز آ گئے۔ بڑا تماشا سنا جناب پچھلے 15-20 دن سے۔ میں آج آپ کے سامنے ان کے 10 سال کی کہانی رکھتا ہوں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ساری قوم سنے گی، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ فیکٹس سن کے اللہ نہ کرے کہ کسی کو دورہ بھی پڑ جائے، اتنے الارمنگ قسم کے فیکٹس ہیں۔ اور یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ میں اپنے گھر سے بنا کے نہیں لایا، نہ یہ بزدار صاحب کے گھر سے جناب بھیجے گئے ہیں، نہ یہ بنی گالا سے بن کے آئے ہیں، نہ یہ پی ٹی آئی کے کسی دفتر سے بن کے آئے ہیں۔ یہ ان کی اپنی 10 سال کے درمیان ان کے دور حکومت کے اندر آڈیٹر جنرلز کی رپورٹ، فنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ، پی این ڈیز کی رپورٹ، ان میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اور ان کے ڈاکومنٹس جو ہم نے لیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ان کے دور کے اندر آڈٹ ہوا۔ یہ نہیں کہ دور ان کا ہے اور آڈٹ ہم 2019 سے لے کے 21 کے درمیان کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں، آڈٹ ان کے اپنے دور کے اندر ہوئے جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا اور ان 1 درجن ناکام اور نامراد ترجمانوں سے بھی جو آج بھی جو ہے وہ کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے، ان سے میں پوچھوں گا کہ بتاؤ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ جناب 10 سال کی آڈٹ رپورٹ، 56 ارب کا رونا روتے ہیں۔ 2008 سے 2009 کی جو آڈٹ رپورٹ تھی اس کے اندر پیراز کتنے پیراز تھے؟ 257 آڈٹ پیراز تھے، 257، 2008 اور 2009 کی۔ ان آڈٹ پیراز کے ذریعے سے ڈیفائن کیا گیا کہ کتنی کرپشن، ایمبیزلمنٹ، ارریگولیرٹیز فائنینشل۔ 522 ارب روپیہ 2008 اور 2009 کے اندر نام نہاد خادم اعلیٰ ایکول ٹو قاتل اعلیٰ ماڈل ٹاؤن، ان کی جناب پہلا سال تھا اور اچھے خاصے فاقے کیے ہوئے تھے، 12-15 سال سے جناب بے روزگار تھے، تو آتے ہی جو انہوں نے ہاتھ دھویا 522 ارب روپے کی 2008 سے 2009 کی جناب ان کی اپنی آڈٹ کردہ رپورٹس کے مطابق آڈیٹر جنرل کی۔ 2009 اور 2010 34 ارب روپے کے آڈٹ پیراز ہیں۔ 2010-2011 1303 ارب روپے کے آڈٹ پیراز ہیں، 1303 ارب روپے کے۔ 2011-12 598 ارب روپے کے آڈٹ پیراز۔ 2012-13 125 ارب روپے کے۔ 2013-14 670 ارب روپے کے آڈٹ پیراز، کرپشن کے، بدیانتی کے، 2 نمبری کے، ایمبیزلمنٹ کے، ارریگولیرٹیز کے، غبن کے۔ 2014-15 801 ارب روپے کے پیراز۔
2015-16 826 अरब रुपए के, और 2016-17 3,433 अरब रुपए के। जब इनको पनामा केस आया, पक्का पता लग गया कि अगली बारी हुड़ नहीं लगनी, पूरी जिंदगी अब इक्तदार नहीं आना, ना सूबे का ना वफाक का। तो इन्होंने कहा कि माले मुफत दिले पे रहम। वो अक्सर मैं सुनाता हूं ना, छिको छिक डेरियां आदियां मेरियां तो बाकी आदियां भी मेरियां। 2016 के बाद इनको पक्का पता चल गया था इक्तदार नहीं आना, तो इन्होंने पंजाब के अंदर जो अन्नी मचाई। 2016-17 में 3,433 अरब रुपए की ऑडिट पैरास थे इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और फिर आखिरी का जरा दिल थाम के सुनिएगा, 2017-18 9,114 अरब रुपए के, 9,114 अरब रुपए के ऑडिट पैरास। टोटल 10 सालों में 17,500 अरब रुपया। वो मैं पूछूंगा जो आजकल खुडे लाइन लगी हुई है तर्जुमान, पिछले 15 दिनों से बड़ी उछल के आती थी, 56 अरब का ऑडिट पैरा, 56 अरब का ऑडिट पैरा आगे। ओ खुदा का खौफ खाओ, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। अपने करतूत देखो, अपनी लीडरशिप के करतूत देखो। ये तो वो है, उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो वो है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेड है, जो कमिश्नरों से, डिप्टी कमिश्नरों से 56 कंपनियां, वो आगे मैं बताता हूं आपको, और बाकी आपकी जो लूटमार थी वो रिपोर्टेड, वो डॉक्यूमेंटेड, वो इससे कई 100 गुना ज्यादा है। इस तरह इन्होंने लूटा है। तभी ये कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल ठीक कहते सी बाबू जी, तुसी जमहूरियत से बड़ा बेहतरीन इंतकाम, आप जैसे लोग जब इक्तदार में होंगे तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है। तो मैं एक तो ये आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इनकी ऑडिट पैरा वाली टीटी टाटा अब नहीं होगी जना। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आपके सामने रखूंगा, कंपैरिजन सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ साहब। हमें अक्सर टीवी चैनल्स के अंदर एंकर्स कहते हैं, न्यूज एंकर्स कहते हैं, जनाब आपका कंपैरिजन सिंध के साथ नहीं, मुराद अली शाह साहब के साथ नहीं, आपका तो जनाब वो पहले जो तोप किस्म के जनाब करप्शन की पंजाब स्पीड होते थे उनके साथ है। तो आपको मैं वो कंपैरिजन भी एक छोटा सा रख के जना फिर अपनी गुफ्तगू इस्लाम की तरफ लेके जाऊंगा। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी आज। ये मैंने फिगर्स रखे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम, और आज मैं कहूंगा तमाम एंकर्स भाइयों से, तजिया निगार भाइयों से, ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ये मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनके दौर की ऑडिट की हुई रिपोर्ट्स में से ये फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूं। ये फैयाजुल हसन चौहान अपने घर से बना के नहीं लाया। ये हवाई बातें नहीं है जो आज 1.5 दर्जन निकम्मे और नामुराद तर्जमान बैठ के जो है ना वो पानी से पकौड़े तलने लगे हुए थे। ये वो वाली बातें नहीं है, ये इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स की है। चैलेंज दे के कहता हूं आप सहाफी दोस्तों को भी और इनके नाकाम नामुराद तर्जमानों को भी, जाओ जाके इसको जनाब नलिफाई कर दो, तो मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा। 17,500 अरब रुपए के ऑडिट पैरास, 2 नंबरियां, चक्करबाजियां, करप्शन जानती है, एम्बेजलमेंट, इरेगुलरिटीज, नाम नेहाद खादमे आला, जिसको बासलाहियत वजीर आला के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बासलाहियत वजीर आला के ऊपर कि जिसने 10 सालों के अंदर 17,500 अरब रुपए का सिर्फ डॉक्यूमेंटेड 2 नंबरियां जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नीचे होती हो, तो अल्लाह बचाए जनाब ऐसी बासलाहियत क़यादत से। और दूसरा एक कंपैरिजन सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सारी दुनिया जानती है कि इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि सूबे के और वफाक के अंदर अदारों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखना, चेक एंड बैलेंस करना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर ग्रिप करना, उनसे रिपोर्ट लेना, फिर उसके पुश परतीत करना, फिर उसके ऊपर सजा देना भी। अब मैं आपके सामने 1977 से लेके 2018 तक, 1977 से लेके 2018 तक, ये आपके कितने साल बनते हैं? ये आपके मेरे ख्याल तकरीबन 31 साल बनते हैं। मैं रिकवरीज मेड फ्रॉम द डिफॉल्टर्स बाय द डिपार्टमेंट पॉइंटेड आउट इन ऑडिट पैरास, मतलब ऑडिट पैरास के अंदर जो पॉइंट आउट की गई करप्शन, उनमें रिकवरी कितनी हुई 30 सालों में जनाब? 12.9 अरब रुपया 1977 से लेके
اور جناب آپ کا 2018 تک تقریباً 13 ارب روپیہ، اور ایک سال 2018 سے 2019 وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، جن کو پوری کوشش کی جاتی ہے اس نام نہاد قاتل اعلیٰ کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے اور یہ بڑے جناب ڈل ہیں، ان کی پرفارمنس کا عالم میں آپ کو بتا دوں، ایک سال کے اندر ان کی سپرویژن میں حکومت نے اور پی اے سی نے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 25 ارب روپیہ جناب ایک سال کے اندر جناب ریکور کیا ہے۔ کہاں 30 سالوں میں پنجاب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 13 ارب روپیہ 30 سالوں میں ریکور کر رہی ہے، اور کہاں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک سال کے اندر 25 ارب روپیہ جناب ریکور ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، آڈٹ پیرا سیٹلڈ، آڈٹ پیراز لکھتے ہیں آڈیٹر جنرل، ٹھیک ہے جی، اداروں کی بھی اور حکومتوں کی بھی جناب آڈٹ رپورٹ کے اندر وہ پیراز ہوتے ہیں، ارریگولرٹیز، کرپشن، امبیزلمنٹ، ریکارڈ نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کی فلاں ایکٹیویٹی کا، یہ پیراز لکھے جاتے ہیں۔ پھر ان پیراز کو سیٹلڈ کرنا اس ادارے، اس حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ اب 30-31 سالوں میں 1977 سے لے کے 2018 تک 32 سالوں میں 5221 پیرا سیٹلڈ ہوئے ہیں پی ایس سی کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں، 5221 پیرا سیٹلڈ ہوئے۔ سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر، جس کو سارا دن کھربوں روپے لگا کر اپوزیشن، مخالفین اور خصوصاً بیگم صفدر امان اور ناکام لیگ کی جناب میڈیا سیل کوشش کرتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کم نہیں بلکہ کافی حد تک کم شہباز شریف سے شو کیا جائے، ان کی ایک سال کے اندر جو آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے 4346، 4346 ایک سال کے اندر آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر، اور 32 سالوں کے اندر 32 سال، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 32 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں ٹوٹل 5221 آڈٹ پیراز جو ہے وہ سیٹلڈ ہوئے۔ تیسری آپ کے سامنے رکھوں گا، پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت، ویلیو، پرفارمنس، اس کا ویجیلنس ہونا۔ آپ کے 32 سالوں کے اندر 893 ڈائریکٹیوز ہیں، 893 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈائریکٹیوز ہیں جن کی کمپلائنس ہوئی، جن کو پورا کیا گیا، اور ایک سال کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں، بزدار حکومت کے تحت، پی ٹی آئی حکومت کے تحت 275 ڈائریکٹیوز جو ہے نا ایک سال کے اندر، یہ 32 سال کے ہیں، آپ کے 893۔ یہ فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، پوری پاکستانی قوم، تجزیہ نگار، کالم نگار، اینکر، اس سارے میری چیزوں کو اگر آپ غلط ثابت کر دیں گے، میں پوری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگوں گا۔ آپ بتائیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا بتاتے ہیں؟ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ایک کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ایک باصلاحیت وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ٹوپی ڈرامہ کیے بغیر ریئلٹی کے اندر خدمت کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ سردار عثمان بزدار یہ پھڑکنا، تھرکنا، تھرک کر پھڑکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ والا وزیر اعلیٰ نہیں، بلکہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق، خاموشی کے ساتھ خدمت کرنے والا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے۔ اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ ناکام لیگ کی لیڈرشپ بھی نکمی اور نااہل، اور اس کے ترجمان بھی جو ہے وہ نکمے اور نااہل اور جھوٹے ہیں، اور گوئبلز کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، گوئبلز کے پیروکار ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتی ہے کہ 3 سالوں کے اندر صرف اس ایک ایشو کے اوپر جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، دنیا کے اندر کسی ملک میں چلے جائیں، پارلیمانی جمہوریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، آٹوکریسی ہو، ارسٹوکریسی ہو، شہنشاہیت ہو، بادشاہت ہو، کرائٹیریا ایک ہی ہے اس کی کامیابی کا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر، اپنی شہنشاہیت کے اندر، اپنی بادشاہت کے اندر، اپنی جمہوریت کے اندر، اپنی معاشرے کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ کتنی اچھی کر رہا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کا اور ریاست کا ہیڈ۔ تو آج یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے کہیں بہتر
میں کہتا ہوں فائنینشیل مینجمنٹ میں شہباز شریف جوتیوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے. یہ بھی سن لیں, یہ لیڈنگ آپ جناب بریکنگ نیوز لگا دیں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں وہ مہا کرپٹ جس نے 17,500 ارب روپیہ اڑا دیا صرف ڈاکومنٹڈ, اور پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپیہ انہوں نے نان ڈاکومنٹڈ اڑایا ہو, وہ آ کے دعویٰ کریں, اس کے ترجمان آ کے عثمان بزدار صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں, جس کی میں نے صرف ایک فگر آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ اگلے 2 سال بھی سردار عثمان بزدار صاحب اسی جرأت اور ہمت اور آجزی اور انکساری کے ساتھ خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. موازنہ کیا ہے اسمارٹ کارڈ کے 3 سالہ دور کا. 2002 سے 2007 تک جو ہے حکومت چودھری پرویز لائی کی گئی ہے پنجاب میں, تو ان کے دور سے بھی کوئی آڈٹ پیدا ہیں, اور انہوں نے ایک انٹرویو میں پھر یہ کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے, انہیں مجھ سے پوچھ کر چلنا چاہیے. تو کبھی ان کے 5 سالہ دور کا بھی آڈٹ آپ سامنے کریں گے؟ اب تو وہ آپ کے مضبوط سیاسی حریفی پر لے جا رہی ہے. بلکہ جو سب اسی کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں, یہ سوال ہے سوائے ایک عمران خان اور دوسرے آپ, ان دونوں کے علاوہ اس وقت عثمان بزدار کے حوالے سے آپ کی فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ کے پنجاب کے سب سے بڑے اتحادی, دونوں کی ایک ہی زبان ہے کہ پنجاب میں کام نہیں ہو رہا, بلکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تو ہاؤس میں یہ کہہ دیا تھا کہ بہت ہوگی, اب اگلے 2 سال کام کر کے دکھاؤ. ان لوگوں کو کیا شکایات ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ باتیں ان کی کر رہے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب کی, وہ کہ جس میں انہوں نے کرٹیسزم کیا. آپ وہ باتیں نہیں کر رہے جس میں وہ تعریف کرتے ہیں. آج کی خبر بھی ہے, کل کی بھی ہے, پرسوں کی بھی ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے جو 3-4 بڑی پرومننٹ قسم کی میٹنگز اور ایکٹیویٹیز کی ہیں صحافیوں کے ساتھ اور باقی, اس میں انہوں نے تعریف کی کہ حکومت کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں, حکومت کے ساتھ پیار محبت ہے, حکومت کے ساتھ الفت اور راحت ہے, حکومت کے ساتھ چاہت اور تعلق ہے. وہ گلا تسی کوئی نہیں دسنیاں, ٹھیک ہے نا جی, ابھی سن لیں. وہ باتیں آپ نے نہیں پوچھنی, آپ نے وہی پوچھنی ہے جو آپ نے ایک ان کے, میں نے آپ کو لاسٹ پریس کانفرنس میں یہیں بیٹھ کے محسن کو کہا تھا, یہ بڑا شیطان ہے, یہ ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان جو ہے کوئی کسی نہ کسی کا کوئی ڈرامہ رچایا جائے. چودھری پرویز لائی صاحب بزرگ ہیں, سابق ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, سابق اسپیکر ہیں, پوری زندگی ان کی گزری ہے, پاکستان کے سینئر ترین اس وقت جو لیڈرز ہیں ان میں سے ایک ہیں. اور بزرگ آدمی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھے, محفل میں بیٹھے ہو, چھوٹے بچے بیٹھے ہوں, جوان بیٹھے ہوں, ان کو سمجھانا, بتلانا, تذکیر کرنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا ان کا فرض بنتا ہے. وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ کوئی چھوٹے آگے بڑوں کو بھی سمجھائیں گے کہ یہ کرو. بس لیاقت صاحب کو مسلم لیگ نون کی جانب سے الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہے وہ سیمیسٹر سسٹم کے تحت بیوروکریسی کو تبدیل کر رہے ہیں. بار بار چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹریز جو ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں, گڈ گورننس کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جو آٹے میں دیگر قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی کیا اس بات میں وزن ہے؟ اور دوسرا, نون لیگ کے اندر 2 بیانیے چل رہے ہیں, ایک جو ہے شہباز شریف کا اور ایک جو ہے نواز شریف کا, کیا سمجھتے ہیں کون سا بیانیہ اس وقت جیت رہا ہے؟ دونوں بیانیے ہار رہے ہیں, کوئی بھی نہیں جیت رہا, ٹھیک ہے نا جی. دونوں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اب دیکھو نا بیچاری اتنی شریف النفس جو ہے نا وہ اچھی سی عظمہ بخاری صاحبہ تھیں, اتنی 10 سال سے جو ہے نا وہ کر رہی تھی جو ہے نا ترجمانی, اس کو اٹھا کے کھڑے لائن لگا دیا ہے. وہ 12:30 جناب ترجمان آج بٹھائے ہوئے تھے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کیا کرنی ہے. میں نے جناب وہ اعلان کر دیا, کل انہوں نے وائٹ پیپر کا کہا, میں کہ میں باجی تسی کٹھے آؤ, تسی وائٹ پیپر لے آؤ, میں تھوڑا بلیک پیپر لے آؤں گا. وہ پہلا تو 1.5 گھنٹہ ڈر کے مارے ان سے پریس کانفرنس نہیں ہو رہی تھی, لگے رہے کیا کریں کیا نہ کریں. اینڈ میں آ کے جو انہوں نے باتیں کی, آپ نے بھی سر پکڑا ہوگا, پبلک نے بھی سر پکڑا ہے کہ انہوں نے باتیں کی تو کی کیا جانا, پھوکی قسم کے جانا نہ, کیوں کہ بھائی پارٹی بھی ناکام ہے, ترجمان بھی ناکام ہے, بیانیہ بھی ناکام ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کریے تو کی کریے جنا. تو بس ڈنک پاؤ کھاتا ہے, سارے اپنی اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے جنا وہ بس پانی سے پکوڑے تلنے لگے ہوئے ہیں. تو بیانیہ سارا کچھ سیکنڈ لاسٹ یہ فرما دیں, آپ کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ عثمان بزدار کی پرواز سے جلتا ہے زمانہ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے
یہ تو آپ نے مخالفین کو لتاڑا ہے. بزدار صاحب کے جو اہم میسج آ رہا ہے وہ تو اپنے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ اگلے 5 سال کیا 7 سال ہی رہیں گے اور ان کو پارٹی کے بھی ہولی سولی بنا دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو اس وقت آپ نے بتایا ان کے فیکٹ اینڈ فگر اور شہباز شریف کے ساتھ تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے 10 سالہ دور اقتدار ہے, عثمان بزدار صاحب ابھی 3 سال ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ جو اپنے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے, جو پرائے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ آخری ہے جی, آخری. پی ڈی ایم نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے جلسے جلوسوں کا, اس کا جو مرکز ہے وہ پنجاب ہے, تو کووڈ بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, چوتھی جو لہر ہے, تو آپ ان کو جلسے جلوسوں کی اجازت دیں گے کہ جو چھوٹی دکانیں ہیں وہ تو بند کروا دی جاتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی بھی ریلیاں نکلی اس کو بھی نہیں کسی نے بند کروایا, تو اب یہ جلسے جلوس جو پی ڈی ایم کہتے ہیں یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آخری سوال ہے, اس کا جواب تسلی سے کیا چیز راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں بیان جہان صاحب کی شخصیت اور ان کا بیان بھی تبصرے کے قابل ہے, کیا کہیں؟ سر جی ایک سوال اور لے لیں, کیونکہ اب آپ آخری کا کہہ کے اٹھنے والے ہیں تو لہٰذا اب تو عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت ایک روٹی کی قیمت ہی کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آخری جواب ہے, سن لیں. بزدار صاحب کے جو 3 سال ہیں اس میں میں نے صرف 1-2 کمپیریزن آج آپ کو دیے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اور پی ایس سی کی پرفارمنس. دونوں میں اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے میں نے فیکٹ اینڈ فگرز میں دیا ہے, کہیں آگے ہیں شہباز شریف صاحب سے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے 2 ایشوز پہ رکھا. آپ جس ایشو پہ بھی بات کریں گے, عثمان بزدار صاحب پرفارمنس کے اندر, صلاحیت کے اندر, رزلٹ کے اندر وہ ان سے کہیں آگے ہیں, اور اگلے 2 سال بھی اگر وہ اسی طرح آگے رہیں گے تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو جناب وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی کنسیڈر کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.